حوالے سے ہم یہ سنوانا چاہتے ہیں کہ حکومت کا اعتراض کیا ہے۔ یہ بل جو ہے یہ مولانا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے بعد جو ہے یہ پاس ہوا تھا۔ اب اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ سائڈ سے دیکھا گیا کہ اس میں کچھ مشکلات ہیں، وہ مشکلات بھی اب سامنے آ گئی ہیں کہ ایک اور سائڈ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، ہمارے مدارس کی تعداد اتنی ہے، ہم تو رجسٹرڈ رہنا چاہتے ہیں ایجوکیشن کے ساتھ ہی۔ چلیں جی، اس دوران بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا ہے۔ کوئکلی پہلا سوال یہ ہے کہ صدر پاکستان کہتے ہیں کہ FATF کے مسائل ہو جائیں گے۔ عطا تارڑ صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں FATF کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دونوں میں سے سچ کون کہہ رہا ہے؟ مطلب ٹیکنیکلی کون صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ FATF ایک ویلڈ کنسرن ہے، اینڈ آئی تھنک ٹیکنیکلی اسپیکنگ اور لیگلی اسپیکنگ جو ایک نیچرل نیکسس بنتا ہے رجسٹریشن کے حوالے سے، کیونکہ وہ ایجوکیشن اور پھر سندیں اینڈ سلیبس اینڈ سو اینڈ سو فورتھ، یہ تمام تر چیزیں مدارس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ تعلیم سے منسلک ہیں۔ یہاں پہ FATF کی یا GSP+ کی یا ادروائز اگر بات کی جائے، ٹیررسٹ فائنانسنگ ایک بڑا کنسرن ہے، اور FATF کے حوالے سے اگر بات کریں اینڈ آلسو وہ GSP+ اسٹیٹس اور ادروائز، تو ٹیررسٹ فائنانسنگ اس خطے میں رہی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا، آج سے کئی دہائیاں سے یہ تمام تر معاملہ چلا آ رہا ہے، اور ہم گرے لسٹ میں بھی رہے، باقی تمام تر چیزیں بھی رہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری جو آپ کے انٹرو میں آپ نے ذکر کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بالکل ان کی جو ووٹس تھیں وہ مشروط تھیں، اس حوالے سے ہماری لیجسلیٹو اور جو کمپٹنس ہے لیجسلیشن کے حوالے سے سینٹ کی بھی اور نیشنل اسمبلی کی بھی، I'll be very frank، وہ ڈیوالوڈ سبجیکٹس میں 18ویں ترمیم کے بعد صرف اور صرف ICT کی حد تک ہے، اسلام آباد کی ٹیریٹوریل لمیٹیشنز کی حد تک ہے۔ سو آف کورس یہ بات بالکل زیر غور آئی تھی۔ وی کانٹ فورس the provinces to legislate on devolved subjects۔ یہ ایک حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن از ون آف دوز، یا ہیلتھ جو ہے وہ ڈیوالوڈ سبجیکٹس میں آ چکا ہے۔ یہاں پہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو میرے سے، کیونکہ آپ نے ٹیکنیکل ایک بات کی، تو صدر پاکستان نے بھی جو اعتراضات 7-8 لگائے ہیں ان میں FATF کا ایک حوالہ دیا ہے، لیکن ہیونگ سیڈ آل آف دس، ہم مولانا صاحب کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں۔ یہ میں اس پہ آنا چاہتی ہوں کہ مولانا صاحب کی انگیجمنٹ، میں چونکہ اس نقطے کو کلیئر کر دوں، میں نے آپ کو عطا تارڑ صاحب کی ٹویٹ اس لیے پاس آن کی بیکاز وہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن کو FATF سے جوڑنا بے سروپا تخیل و خیال آرائی کے مترادف ہے۔ یہ انفارمیشن منسٹر ہے۔ صدر کہہ رہے ہیں کہ FATF کا مسئلہ ہے، آپ بھی اسی کی طرف ہنٹ کر رہے ہیں۔ سو انفارمیشن منسٹر صاحب کو نہیں پتا، صدر صاحب کو نہیں پتا، انہیں کلیئرٹی نہیں ہے اس پہ۔ مجھے پلیز گورنمنٹ کا، کیونکہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا حکومت کو، مجھے فائنل ورژن بتا دیں۔ دیکھیں، بالکل جو FATF کا کنسرن ہے وہ ایک کنسرن ہے۔ صدر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ صدر صاحب ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہاں پہ اس کا لیگل ایک ایشو بھی ہے، وہ میں نے آپ کو آئینی اور قانونی بات بتا دی، اور وہ عطا صاحب کی بات بھی درست ہے، اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی اور قانونی جو اعتراضات ہیں وہ آئینی اور قانونی اعتراضات بھی ہیں، so they're both there۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک درست ہے یا دوسرا درست نہیں ہے، وہ دونوں ہی چیزیں درست ہیں۔ ہاں، لیکن وہ جو پہلا اعتراض آیا تھا نا، وہ تھا کہ صوبے سے قانون سازی کروائیں۔ وہ میں پوچھوں گی فیصل چودھری صاحب سے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد جب یہ FATF کا آیا، جب صدر نے کہہ دیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ عطا تارڑ صاحب کو پھر یہ کہنے کی ضرورت پیش کیوں آئی۔ یہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے نا، لگتا ہے جیسے صدر اور انفارمیشن منسٹری میں ربط نہیں ہے۔ نہیں، ربط ہے بالکل، ایسے کہا کیونکہ وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب کو بھجوائے ہیں، آئی تھنک وہ شاید ان کی نظر سے نہیں گزرے، بیکاز وہ تو اب آؤٹ ان دی اوپن ہے، آؤٹ ان دی پبلک ہیں، وہ اعتراضات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ تو ان کی جو لیگل ٹیم ہے یا جو لیگل ایڈوائس صدر پاکستان نے لی ہے، وہاں پہ یہ چیزیں ریز ہوئیں، بیکاز ہم نے بصیت پارلیمان اپنا کام پورا کیا ماریہ صاحب، اور ہم نے سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی جو ہماری کمٹمنٹ تھی، نہ ہم نے کسی کو دھوکہ دیا، نہ کسی کو پس پردہ۔ یہ آئی تھنک ضرور ہم نے اس ٹائم ریز کیا تھا کہ یہ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے۔ کیا اس وقت مولانا صاحب کو آپ نے یہ نہیں کنوے کیا کہ ہمارے لیے FATF کے پرابلمز ہو جائیں گے، اور آپ نے ان کو یہ نہیں کنوے کیا کہ PTI جو ہے وہ قانونی طور پہ ان کی حکومت کو یہ بل پاس کرنا ہوگا؟ بیکاز ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک سرپرائز آپ نے نکالا ہے۔ آئی تھنک اٹ شوڈنٹ کم ایز اے سرپرائز۔ آئی تھنک ایک جو سامنے بات تھی، آئی تھنک ان کی بھی لیگل ٹیم ہے، کامران مرتضیٰ صاحب بھی بخوبی اس چیز کو جانتے تھے اس وقت بھی، کہ اس کو جب 2019 میں
عمران خان صاحب کی حکومت میں اس کو لایا گیا منسٹری آف ایجوکیشن کے نیچے، اور پھر 18,000 سے زائد مدارس جو ہیں وہاں پہ رجسٹرڈ ہیں، ریگولیٹڈ ہیں. یہاں پہ سوسائٹیز کے حوالے سے آف کورس ایک ان کا یہ تھا کہ اس کو یہاں پہ، اور اسلام آباد میں کتنے کو مدارس رجسٹر ہو جاتے ہیں، اسلام آباد میں تو آئی تھنک کہ کوئی اتنے مدارس رجسٹر نہیں ہوں گے. سو ہماری لیجسلیٹو کمپیٹنس جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے آف کورس نیت کی بات بھی ہے. اگر مولانا صاحب کی جماعت سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹرک کیا ہے، یہ آپ کو معلوم تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف ٹائم اس پہ سائن نہیں ہو سکتے، ہمارے پاس یہ کمٹمنٹس نہیں ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے، ٹیکنیکل قانونی قدغنے ہیں. چونکہ اس وقت 26ویں ترمیم پاس کرانی تھی، آپ نے ان کی بات مان لی ہے اور اب آپ مین میخ نکال رہے ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں ماریہ صاحبہ. ابھی جوائنٹ سیشن کے حوالے سے بھی بازگشت چل رہی ہے کہ جوائنٹ سیشن ایک آپشن ہے، لیکن 17 کو نا ابھی فائنلائز نہیں ہوا، لیکن بالکل ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ دونوں ہاؤس، کیونکہ لیگلی ایک آپشن اویلیبل ہے آپ کے پاس کہ اگر صدر پاکستان نہیں کرتے تو پھر دین یو ہیو دی ادر آپشن، یا اس پہ وہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ وہ سائن نہیں کریں گے اور اس کو قانون نہیں بنے گا تو دین وی ہیو دیٹ آپشن ایز ویل. بٹ اسی لیے ہم آئی سی ٹی کی حد تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو لیجسلیٹو کمپیٹنس ہے، اینڈ آئی ایم emphasizing on this because ہم واقعتاً جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں، یہ کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی پتہ ہے، تمام تر وکلاء کو پتہ ہے، ڈیوالوڈ سبجیکٹس میں جو صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، اس میں ہمارا جو رول ہے قانون سازی کا وہ کئی چیزوں میں صرف اسلام آباد کی حد تک لمیٹڈ ہے. سو اگر یہ 17 کو جو اجلاس ہوتا ہے، اگر صدر صاحب اس پہ سائن نہیں کر رہے تو اس اجلاس کے اندر آپ ٹیبل کر سکتے ہیں مدارس کے حوالے سے؟ تھرو اے جوائنٹ سیشن ہو سکتا ہے. یہ آن دا کارڈز ہے، یہ کنسیڈر ہو رہا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں ابھی بالکل، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی غلط بیانی نہ ہو، کیونکہ ہم نے نہ اس وقت غلط بیانی کی نہ ہم ابھی غلط بیانی کر رہے ہیں. تو بلاول صاحب ڈیل کر رہے تھے نا سارے معاملات، ہی واز دی فیس آف دی نیگوشیشن. یہ بڑا کنوینینٹ ہے. نو بٹ ہی آلسو وینٹ اینڈ ہیڈ اے میٹنگ ود مولانا صاحب اس بات. تو یہ بھی تو ہے کہ مولانا صاحب کی ان کی بھی میٹنگ ہوئی، اس میں کیا بات چیت ہوئی، آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ کنورسیشن جو وہاں پہ ہوئی، لیکن اس کے اگلے دن ہی آپ نے دیکھا پھر اعتراضات لگ کے آ چکے تھے. تو ہم نے تو ڈے ون سے کبھی کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا، کبھی کسی کو کسی چیز کو پسے پردہ نہیں رکھا. ہم نے اس ٹائم بھی یہ ریز کیا تھا، بٹ آف کورس ہمیں بالکل ان کی سپورٹ درکار تھی اور انہیں ان کی یہ ریکوائرمنٹ تھی، تو ہم نے اس ٹائم کیا. ٹھیک ہے. فیصل چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ فیصل ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مختلف سوالات ہیں، لیکن پہلے میرا خیال ہے مدارس والا چونکہ ایشو اس پہ حکومت کا موقف آ گیا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کا یہ معاملہ ہے، کیونکہ اب ڈیوالو ہو چکا ہے 18ویں ترمیم کے بعد. کچھ ایسی معلومات بھی ہیں کہ شاید رابطہ ہوا ہے اسد کیسر صاحب کا کامران مرتضیٰ صاحب سے، خیبر پختونخوا اسمبلی سے وہ قانون پاس کرانے کی کوشش بھی کریں. اب یہ اسمبلی سے پاس ہوئے بغیر اس پہ سائن نہیں ہو سکتا. کیا قانونی پوزیشن آپ لوگوں کی یہی ہے تحریک انصاف کی اس پہ؟